السلام علیکم دوستو، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا۔ آج اسی مولوی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو میں مولوی نہیں کہوں گا، اس کو میں شیطان کا بچہ کہوں گا۔ یہ ہے ڈسکو والا، یہ ڈسکو کرنے والا مولوی ہے، بلکہ انسان کا بچہ تو ہے ہی نہیں، یہ ہے کتے کا بچہ ہے، ایک کسی سستی رنڈی کا بچہ ہے یہ، جس نے ہمارے اسلام کو کیا ان لوگوں نے اسلام کو کتنا کس حد تک بدنام کر دیا ہے اس جیسے رنڈی کے بچوں نے، کہ جو اچھے مولوی حضرات ہیں نا، ان کا نام بھی ان رنڈی کے بچوں کی وجہ سے، ان جیسے کتی کے بچوں کی وجہ سے بدنام ہو گیا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں۔ اور یہ بھوسڑی والا اس ویڈیو میں کیا کر رہا ہے، اس ویڈیو کی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ جا کر وہ ویڈیو چیک ذرا کرنا کہ ایک طرف یہ رنڈی کا بچہ مجرا کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اچھا جی، کوئی عام بندہ اگرچہ کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے ان رنڈی کے بچوں کی لسٹ کے اندر، ٹھیک ہے، پر اگر ان جیسا کوئی بندہ، ان جیسا بھیڑ کا لوڑا اگرچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس کی معافی ہے، معاف کرنے والا ہم نہیں ہیں، معاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی عام انسان اگرچہ کر جائے تو اس کا تو بھائی سر قلم کرنا ہے بھائی، اور کچھ نہیں، فتویٰ نکالنا ہے ان کو، ان جیسے رنڈی کے بچوں کو۔ اور جو اچھے مولوی حضرات ہیں وہ تو کبھی بھی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو ظاہر ہی نہیں ہوں گے، جو اچھے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کشمیر میں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ کشمیر میں ظلم ان جیسے رنڈی کے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو دین کی آڑ میں اپنی ماں چودائی کراتے ہیں، اپنی بہن چدواتے ہیں دین کی آڑ میں۔ کبھی کہ یہ ہمارے ملک پاکستان میں ان جیسے رنڈی کے بچوں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ زیادتیوں کا شکار ہیں ان بھڑووں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے آپ لوگوں کے بچے، ہمارے بچے مسجدوں میں پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک آڑ بنائی مذہب کی، اور اس کے بعد اپنا شیطانی کام ننگا ناچ کھیلو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے ان جیسے رنڈی کے بچوں نے، صرف ان جیسے رنڈی کے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کبھی کشمیر پہ کیوں ظلم ہوتا ہے؟ کشمیر پہ ظلم ان جیسے حرامیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جلاؤ گھراؤ، یہ وہ فلانا ڈھمکا کرتے ہیں، تو جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے وہاں پر ہوتا ہے پھر ظلم۔ برما میں بھی ان جیسے رنڈی کے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے ظلم۔ کشمیر میں ان جیسے رنڈی کے بچوں کی وجہ سے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ان جیسے بھڑوے مولوی تو یہ ہیں ہی نہیں نا، جاہل کے بچے ہیں بھوسڑی والے۔ ان جیسے رنڈی کے بچوں کی وجہ سے پورے ملک کا ہمارا بدنام ہے پاکستانی۔ جس ٹائم دیکھو یہ لوگ ملک حال ہی میں 2-4 دن پہلے کتنا ملک میں انہوں نے ہنگامہ، شاید ابھی بھی چل رہا ہو، مجھے پتہ شاید اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ لوگ ہمارے ملک کو ہر طرح سے تکلیف، اس جیسے رنڈی کے بچے، اس جیسے رنڈی کے بچے ہم لوگوں کو ہر وقت ایک کوئی ذہنی طور پہ خوف چڑھا رہتا ہے نا ان بھڑووں سے، رنڈی کے بچوں سے، یہ جو ڈسکو ڈانس والے مولوی ہیں۔ اچھا جی، کشمیر میں پھر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ایسے بھڑووں کی وجہ سے مودی جیسے رنڈی کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، غریب عوام پہ۔ ادھر کی کشمیر کی عوام، بھوسڑی والوں، اگر تم لوگوں کی اتنی گانڈ میں دم ہے تو بھیڑ کے تیتو، بہن کے لوڑو، تم لوگوں کی گانڈ میں اتنا دم ہے تو کچھ اچھا کرو نا۔ یہ بھوسڑی والوں ڈسکو ڈانس کر رہے ہو مجرا کر کے، اور پھر بول رہے ہو معاف کر دو ہمیں، کیوں؟ تم لوگوں کی ماں کی چوتی۔ ان جیسے رنڈی کے بچوں کے لیے کوئی تو حکومت پاکستان کو کوئی نہ کوئی قانون بنانا چاہیے جس پہ ان کے لیے کوئی تو ایکشن ہو نا۔ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ لوگوں کو سب کو جا کر دیکھنی ہے وہ، اور کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس بھوسڑی والے کے ساتھ کرنا کیا چاہیے، اس کی ماں کی چوت۔ یہ ڈانس کر رہا ہے، مجرا کر رہا ہے داڑھی رکھ کے، داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو رکھ کے یہ بھوسڑی والا ڈانس کر رہا ہے، اس کی ماں کی چوت۔ اگر تیرے کو ڈانس ہی کرنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری خود کی زندگی، اپنی ماں چدا، پر داڑھی رکھ کے یہ کام مت کر، ہمارے مذہب کو تو بدنام کر رہا ہے بھوسڑی والے۔
ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بھیڑ کے لوڑوں نے دین کی آڑ میں اپنی ماں چدائی کا ایک ننگا ناچ کھیلا ہوا ہے. پورے ملک میں ہر بندے کو پتہ ہے یہ بھوسڑی والے ابھی کیا کر رہے ہیں. پھر بھی کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے. ان کو تو کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مطلب مولوی حضرات بنے بیٹھے ہیں. بھائی مولوی حضرات، اصل مولوی حضرات تو بیچارے ٹی وی پہ آتے ہی نہیں. ان کو ٹی وی سے کوئی لینا دینا نہیں نا. وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. پر تجھ جیسے شیطان بڑوے، ان جیسے شیطان بڑوے کے بچے، ان کی وجہ سے پورے ملک کی، قوم کی، پوری مذہب کی کتنی مطلب کیا میں بولوں. اب آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ایسے مولویوں کو کرنا کیا چاہیے. ایسے مولویوں کا کرنا کیا چاہیے. کوئی دیکھو بچی پھنسانے کا طریقہ بتا رہا ہے، کوئی ڈسکو ناچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. آئے دن کتنے بچوں کے ساتھ مطلب قرآن پڑھنے بچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم جن کی عمریں 5 سال 6 سال 10 سال 11 12 اتنی ہوگی. ٹھیک ہے، ان بندوں ادھر بھی مولوی کچھ گھٹیا سب نہیں، کچھ رنڈی کے بچے اس بھڑوے جیسے، جس کی میں ویڈیو ڈسکرپشن میں دوں گا نا، ان بھیڑ کے لوڑوں جیسے ان بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں بھوسڑی والے. ایسے مولویوں کو کرنا کیا چاہیے. میں تو بولتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو کوئی نہ کوئی ان بھڑووں کے لیے ایک الگ سے قانون نکالنا چاہیے، ان کی گانڈ مارنے کے لیے. ان کے لنڈ میں کچھ زیادہ ہی پاور آ گیا بھوسڑی والوں کے. اچھلنا کودنا بھیڑ کی چوت ان کی. مطلب کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت کم ہے، ان بھڑووں کی وجہ سے ادھر ظلم کتنا ہو رہا ہے. مطلب کوئی بھی ہمارے مذہب دین اسلام کو کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے، مطلب کچھ بھی کر دیتا ہے. کیا ہمارا دین اسلام یہ رہ گیا ہے؟ یہ مولوی حضرات کر رہا ہے. ابھی نیچے ڈسکرپشن میں دیکھنا ضرور ویڈیو کو. اور پھر ایک طرف یہ چیز کر کے دوسری طرف معافی مانگ رہا ہے. ابے بھائی کیا لوگ تم لوگوں کو فالو کرتے ہیں؟ اگر کوئی مولوی حضرات میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو تم لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے پیچھے اب لوگ اپنی نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تم لوگ ایسے گندے گھٹیا کام کرتے ہو. تم لوگوں کے پیچھے کون نماز پڑھنے جائے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کے لوگ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بھائی تم لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے. یہ کون سی حرکت؟ نہ تو ہمارا دین اس چیز کی وہ دیتا ہے اجازت، نہ ہی ہمارا اسلام. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو مطلب کیا کسی چیز کی آڑ بناؤ اور اس کے پیچھے کچھ بھی ننگا ناچ ناچو. بس یہی ہو رہا ہے. اب ہمارے مذہب تک کو نہیں چھوڑا ان بھوسڑی والوں نے. ان کے لیے کوئی اچھی مطلب الگ سے گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے ان بھوسڑی والوں کے لیے کوئی الگ سے جیل بنائی جائے، جن میں ان جیسے اس بھڑوے جیسے مطلب کتنے بھی بندے ہو اس بھڑوے جیسے، یہ جو رنڈی کا بچہ ابھی ناچ رہے ہیں نا، ان جیسے بھوسڑی والوں کو ساروں کو بند کر دیا جائے. کیونکہ یہ صرف ہمارے ملک کو نقصان دے سکتے ہیں بھیڑ کے لوڑے، اور کچھ بھی نہیں دے سکتے. اب جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، وہ اتنی شیئر کرو کہ ان جیسے بھوسڑی والوں کو مطلب جدھر ہو ادھر ماریں ان کو. جوتے ماریں ان کے منہ پہ، جوتے رسید کریں ایسوں کے. ان بندوں کی وجہ سے ہمارا ملک کتنا مطلب پوری دنیا میں رسوا و ذلیل ہوتا ہے. ان جیسے ڈانسروں کے. یہ مولوی تھوڑی ہے، یہ تو ڈانسر ہے. یہ ڈسکو ڈانس کرنے والے مولوی ہیں. مطلب کیا ہوس کے پجاری ایسے مولوی ہوتے ہیں بھوسڑی والے، اور ایسے ہی مولوی فتوے نکالتے ہیں ایسے بھڑوے رنڈی کے بچے کہ کسی کو بھی مار دو، کسی کو بھی کچھ کر دو. ابے بھوسڑی والو، جب تم لوگوں کے لیے معافی ہو سکتی ہے تو کیا ان بندوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی سینس بنتا ہے؟ دماغ میں تمہارے کچھ چل رہی ہے بات ہیں؟ جب تم گھٹیا انسانوں کو معاف کر سکتے ہیں، پہلی بات تو معاف کرنے والا انسان نہیں ہے، اللہ جو اوپر بیٹھا ہے وہی کرتا ہے معاف.
تم یا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تم یا ہم نہیں کر سکتے، پر یہ تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انسان سے اگر غلطی ہوگی تو اس انسان کو معاف کرنا بھی چاہیے، بلکہ اس کا سانس ہی نہیں نکال لینا چاہیے۔ اتنا تم لوگوں کو نہیں پتہ ہے؟ تیرے جیسے رنڈی کے بچے آئے دن ابھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسلام کو تم جیسے بھڑووں نے بہت بدنام کر دیا۔ ابھی بھوسڑی والوں، ہم لوگوں کو لگ رہا ہے ہمیں اپنے مذہب کو خود بچانا پڑے گا تم جیسوں سے بھڑووں سے۔ تم لوگ مطلب کیا، اب ان لوگوں کی تعداد مطلب کہ جدھر کدھر بڑھ رہی ہے بھائی۔ اب ان جیسے مولوی حضرات جو اپنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھ کے، داڑھی کو رکھ کے اور مطلب بدنام کر رہے ہیں نا اسلام کو، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم یہ سوچ کے کہ ہمارا کیا جائے؟ ابے ہمارے مذہب کو یہ نشانہ بنا کے کر کیا رہے ہیں بھوسڑی والے؟ ہم لوگ بول بھی نہیں سکتے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے بھائی۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ ان بھڑووں کے لیے ایک الگ سے جیل بنایا جائے جہاں پہ ان جیسے ڈسکو ڈانسروں کو مطلب جیل ہو۔ کم سے کم ہمارے ملک سے گندگی تو جائے گی۔ ان جیسے بھڑووں کی وجہ سے ہمارا پورا ملک بدنام ہویا پڑا ہے۔ ہمارے مطلب جو آؤٹ آف کنٹری مسلمان رہتے ہیں ان پر ظلم انہی رنڈی کے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام پھیلا نہیں رہے ہیں، یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بھوسڑی کے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان بندوں کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں آج تک۔ کبھی یہ سوچا ہے تم لوگوں نے؟ کیونکہ یہ سوچنا بھی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ سوچنا چاہیے تم لوگوں کو کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور یہ بھوسڑی والے اسی چیز کا بہت بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں بھائی، کچھ بھی کر دو، زنا کر دو، کچھ بھی کر دو، مولوی ہیں بچ جائیں گے بھائی، کوئی نہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ابے یہ شیطان بنے ہوئے اس جیسے رنڈی کے بچے، ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں نا، اس کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے سب کو جا کے، اور کامنٹ میں بتانا کہ میری ویڈیو صحیح بنائی ہے کہ غلط بنائی ہے اس رنڈی کے بچے کے اوپر۔ خدا حافظ۔